اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت سے اور دیگر آیات سے، جیسا کہ کل عرض کیا گیا، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا ہم نے، یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ عمومی طور پر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری، جیسا کہ کل اس پر بات ہو چکی ہے۔ اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کچھ شرائط بھی ہے۔ سب سے اولین شرط تو یہی ہے کہ جس نیکی کا آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، جس برائی سے آپ کسی کو روک رہے ہیں، وہ اس کا علم آپ کے پاس ہو کہ واقعی یہ نیکی ہے اور واقعی یہ گناہ ہے۔ یہ ایک بہت ضروری امر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بعض لوگ اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات کو نیکی سمجھتے ہیں یا کسی کام کو گناہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو پھر اس کا حکم دیتے ہیں، تو یہ اس سے پھر کافی فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان عالم ہو، یعنی اس کام کا جس کام میں وہ حکم دے رہا ہے یا جس کام سے وہ روک رہا ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہو۔ اور پھر امر بالمعروف اگر فرض کا ہے تو اس کا امر بالمعروف بھی فرض ہے، حرام کا ہے تو نہی عن المنکر بھی لازم ہے، واجب ہے، اسی درجے کی ہوگی۔ اور اگر مستحب اور سنت ہے تو امر بالمعروف بھی مستحب اور سنت ہی ہے، کہ اس سنت اور مستحب کے حوالے سے ترغیب دیتے ہوئے سختی نہیں برتنی چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سنت اور مستحب ہے۔ شریعت نے اس میں مواخذے کا نہیں کہا ہے، تو آپ سختی کر کے گویا اس کی حیثیت کو آپ بڑھا رہے ہیں۔ یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز مستحب اور سنت ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا پھر امر بالمعروف۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق ایک مستحب امر کو، ایک سنت امر کو اتنا اس میں اتنی تاکید وہ کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ فرض ہو، اگر کوئی چھوڑ دے تو یہ بھی ایک قسم کی شریعت کے اندر تحریف کے زمرے میں ہے، کہ ایک کام جو شریعت اور اللہ اس کے چھوڑنے پر آپ سے مواخذہ نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کو اتنی تاکید اس کی کر رہے ہیں جیسا کہ وہ فرض اور لازم ہو۔ تو یہ صورت بھی غلط ہے۔ یا کوئی گناہ ہے کہ جو حقیقتاً، یعنی کوئی ایسا کام ہے جو حقیقتاً گناہ ہے نہیں، لیکن آپ اس کو گناہ کا درجہ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جیسے ہمارے علاقے میں ایک سفید ریش ہے، وہاں ہمارے گاؤں کا یہ تصور ہے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہے، جو ایسا لباس پہنے گا اس پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے، پینٹ شرٹ وغیرہ، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہے۔ میرے سامنے اس دفعہ جب میں گیا تھا تو ایک نوجوان لڑکا تھا، 2 دفعہ ہمارے سامنے سے گزرا تو اس شخص نے کہا کہ اس مطلب کفر کا فتویٰ لگا کر دیکھو کہ لوگ کتنے کفر کی طرف جا رہے ہیں اس لباس کی وجہ سے۔ یا یہ کہ وہ نماز میں کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ اس لباس میں تیری نماز ہوتی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اب یہ دیکھیں، اس نے ایک تصور بنا لیا۔ یا جیسے کوئی موبائل جس کے ہاتھ میں وہ دیکھ لے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو گمراہ ہے اور ختم ہے اس کا۔ تو اس نے ایک تصور بنا لیا دین کا اور گناہ کا، حالانکہ یہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے یہ لباس، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یا موبائل ہے تو موبائل وہی ہے
کہ دو طرح اس کا استعمال ہے، غلط استعمال ہے تو غلط ہے، صحیح استعمال ہے تو صحیح. تو جیسا اس کا استعمال غلط کام کے لیے ہو سکتا ہے ایسے صحیح کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں دنیا کے اندر ہیں کہ جن میں صحیح اور غلط دونوں ہیں. چھری ہے، وہ آپ غلط کام کے لیے بھی وہ استعمال ہوتی ہے، کسی کو آپ قتل کرتے ہیں تو غلط کام ہے، لیکن اس چھری سے کوئی بھی گھر خالی نہیں ہے کیونکہ ہر گھر کی وہ ضرورت ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اس چھری سے قتل ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا رکھنا ہی ناجائز ہے؟ نہیں، اس کا غلط استعمال ناجائز. جو اسلحہ ہے، اس زمانے میں تلوار تھی، اور آج کل جو جدید اسلحہ ہے اس اسلحہ سے غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم صرف اس کے غلط پہلو کو لے کر کہیں کہ اسلحہ رکھنا حرام ہے، یا جتنے فوجیوں کے پاس اسلحہ ہے یہ بھی حرام ہے، تو انہیں یہ نہیں ہوتا. ہاں، اس کا استعمال غلط کرنا یہ ناجائز ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اس بات کی بھی پوری رعایت ہونی چاہیے کہ ایک تو اس معلوم ہو کہ یہ واقعی یہ معروف ہے اور واقعی منکر ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کی حیثیت بھی معلوم ہو کہ بھئی ہاں یہ فرض درجے کی ہے، واجب درجے کی ہے، یا مستحب اور سنت درجے کی ہے، اور اسی کے مطابق پھر اس کا وہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا، پھر یہ استطاعت پر ہے کہ استطاعت انسان کی جتنی استطاعت ہو اسی کے مطابق. اس آیت میں ایک خاص طور پر یہ حکم بھی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جو ہم نے ذکر کیا یہ تو ہر مسلمان کے لیے. یہاں پر یہ عرض کیا کہ جیسا کہ دوسری آیات میں بھی یہی ہر مسلمان کے لیے ہی ہے، یہاں پر یہ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے. دیکھیں، ویسے تو عام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس بات کا اس کو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا انسان کو علم ہو. تو ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے اسلامی معاشرے میں جو صرف اس دعوت اور تبلیغ کی مقصد کے تحت ہو. ظاہر سارے لوگ اس کام کی طرف آ جائیں، دوسرے کام کو چھوڑ دیں، اپنے اس میں ڈومین میں تو ہر ایک کرے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن ایک خاص جماعت بھی ہو ایسی جو یہ کام کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ لازم کر دیا کہ ایک جماعت اسلامی معاشرے میں ایسی ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی ہو، چاہے وہ حکومتی سطح پر بنا لی جائے کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اولین ذمہ داری حکومت کی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی کامل مومنین کی اوصاف اللہ نے ذکر کی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت سے نوازیں تو یہ کیا کام کریں گے؟ نماز قائم کروائیں گے، نظام زکوٰۃ نافذ کریں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. تو یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ حکومت جہاں بہت سارے دوسرے محکمے بناتی ہے، وزارت داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے، وزارت تعلیم ہے، وہیں پر ایک محکمہ ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اگرچہ ایک طرح سے ہم یہ پولیس والے لکھتے ہیں اپنے بورڈ پہ وغیرہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سے گویا کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم حکومتی سطح پر وہ جماعت ہے جو معاشرے میں اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں. لیکن ان کا سارا نظام جو پولیس کا ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ کس درجے کا ہے. یا تو اسی شعبے کو بہتر کریں اور واقعی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حامل بنا دے پولیس کے شعبے کو، اور ظاہر ہے اس کے لیے اولین چیز یہی ہے کہ وہ پولیس والا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے وہ شریعت کا پورا عالم ہو، شریعت کا پورا پتہ ہو، اور ظاہر ہے ان میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. خیر وہ ایک الگ ہے، اسی میں سے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے
کہ جس کا کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، جس میں جیت علماء، تو یہ حکومتی سطح پر ہے اور حکومت کی ذمہ داری۔ لیکن اگر حکومت نہیں کرتی، جس طرح جمعہ قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، عیدین قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت نہیں کر رہی تو مسلمانوں کو نے چھوڑا نہیں ہے کہ اب حکومت والا کوئی عہدیدار نہیں ہے تو ہم نے جمعہ چھوڑ دیا، عیدین چھوڑ دی۔ جس طرح انہوں نے سنبھال دیا ہے، تو اسی طرح اگر حکومتی سطح پر یہ جماعت قائم نہیں ہو رہی تو اسلامی معاشرے میں مسلمان خود اپنے طور پر ایسی جماعت قائم کر لیں۔ دعوت و تبلیغ کی ایک جماعت ہو جو لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دے دے، بلائیں اور برے کاموں سے رکنے کا حکم دے دے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا ضروری ہے اور لازم ہے اور واجب ہے۔ تو یہ جماعت ہے۔ اور پھر جو حدیث ہم نے کل پڑھی ہے، من رأى منکم منکرا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کے ذمے تب ہیں کہ جب آپ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں۔ ویسے تو عام طور پر انسان اگر کسی کو غلط کام میں نہیں بھی دیکھتا، ویسے ہی ترغیب دیتا ہے کہ یہ شریعت میں گناہ ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ ثواب ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ رمضان ابھی ہے نہیں اور ابھی انسان ویسے ہی کوئی بات کر رہا ہو تو وہاں روزہ رکھنے کی ترغیب دے کہ جب رمضان ہو تو روزہ رکھنا لازم ہے، جب حج کا مہینہ آ جائے اور استطاعت ہو تو حج کرنا، تو یہ تو ویسے بھی ہے۔ لیکن جہاں نہی عن المنکر آپ پر لازم اور واجب ہے، وہ تب ہے کہ جب آپ اس گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ بعض لوگوں کا جو یہ طریقہ ہے کہ وہ ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں کہ ہاں کسی کی غلطی میں تلاش کر لو، اس سے اللہ نے منع کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ حجرات میں، کہ ٹوہ میں نہ لگو کسی کے، کہ کون کیا، کس کی کیا کمی میرے ہاتھ میں آ جائے، کسی کا کیا عیب میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں آپ کے سامنے کوئی گناہ نظر آ جائے تو وہاں پھر یہ 3 درجات ہیں، ہاتھ سے روکنے کا، اور ظاہر ہے ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کا ہی کام ہے، اور قانون ہاتھ میں لینا یا سزائیں نافذ کرنا یا کسی پر وہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، یہ کسی عوام کے لیے جائے تو یہ حکومت ہاتھ سے روکے گی۔ عالم ہے زبان سے روکے گا اگر وہاں جان جانے کا اندیشہ نہیں ہے، نقصان۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتا، عالم سے مراد اس عمل کا جاننے والا جو عمل ہو رہا ہے اور اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور غلط ہے، تو دل میں کم از کم اس کو برا سمجھے۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، کہ وہ کام آپ ہوتا ہوا دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو دیکھے غلط کام، تو پھر یہ ٹوہ میں لگنے والی یہ بات بھی شرعاً درست نہیں ہے، اس سے اللہ نے منع کیا۔ تو غرض امر بالمعروف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، پھر چونکہ اس کے لیے علم اور شریعت کا جاننا بھی ضروری ہے، اس کے تمام تقاضوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے ایک خاص جماعت ایسی ہو اسلامی معاشرے میں جو یہ کام سر انجام دے دے، اور وہ خاص جماعت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ معاشرے میں سے کوئی خاص جماعت تیار کر کے جیت علماء ان کو بنا دیا جائے جو اسلامی معاشرے کی ضرورت کو پورے کرنے والے ہوں۔ تو اگر کوئی ادارے ایسے ہیں جو اسلامی معاشرے کی اس ضرورت کا خیال رکھتے ہوں کہ وہ معاشرے کو بہترین قسم کے عالم فراہم کر رہے ہوں، حافظ فراہم کر رہے ہیں، عالم فراہم کر رہے ہیں، مفتیان کرام فراہم کر رہے ہیں، جو ان مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھانے کا، انہیں نماز پڑھانے کا، انہیں جمعے پڑھانے کا، انہیں نکاح پڑھانے کا اور انہیں دینی مسائل میں رہنمائی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ایک اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے جو کہ ایک حکومتی سطح پر ہونا چاہیے تھا۔ اب حکومتی سطح پر تو ہو ہی نہیں رہا اور علماء اپنے سطح پر کر رہے ہیں، تو حکومت الٹا ان کے خلاف ہے یا معاشرہ الٹا ان کے خلاف ہے کہ بھئی یہ جہالت کی فیکٹریاں کوئی ان کو کہتا ہے اور یہ مولوی تیار کیے جا رہے۔ بھئی پہلے آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایک عالم کی، ایک مفتی کی، ایک حافظ کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو کہیں۔ اب وہاں سے اگر آپ یہ توقع لگاتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر پیدا کر لیں، وہ انجینئر کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں، وہ دوسرے جو وہ ہے وکیل کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں، تو
تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ایک میڈیکل کالج والوں سے یہ شکوہ کر لیں کہ آپ لوگ انجینئر کیوں نہیں بنا رہے، ایک انجینئرنگ کالج سے آپ یہ شکوہ کر لیں کہ آپ لوگ ڈاکٹرز کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور ان سے یہ شکوہ کر لیں کہ آپ لوگ وکیل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک مدرسہ ہے جو بنائے اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں عالم ہو، قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا ہو اور عالم ہو، مفتی ہو، وہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو وہاں سے مفتی ہی نکلے گا، عالم ہی نکلے گا، حافظ ہی نکلے گا، جو اسلامی معاشرے کی ایک ضرورت ہے جو ان کے رہنمائی کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔